بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یورپی یونین کے کون سے اہم ملک میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے احتجاج شروع کیا ہے، ان کا کیا مقصد ہے اور ان کا کیا مطالبہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد 12 یورپین ممالک نے ایک خط لکھا ہے یورپی یونین کمیشن کو، ایک اہم مطالبہ کیا گیا ہے امیگرینٹ سے ریلیٹڈ، اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے بعد یورپ کے اہم ملک کی طرف سے مسلمانوں کو ایک اہم خوشخبری دی گئی ہے جو کہ اب تک یورپ میں کسی ملک کی طرف سے نہیں دی گئی، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ اسپین نیشنلٹی کی جو نئی قانون سازی کی گئی ہے حلف برداری کے لیے، وہ کب سے شروع ہوگی، کب سے نیشنلٹی جن کی ابھی پاس ہوئی ہے وہ اپنی حلف برداری اس نئے قانون کے مطابق کروا سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ اہم یورپی ملک جس کے 1 لاکھ باشندے جو ہیں اب سڑکوں پہ نکلے ہیں اور انہوں نے احتجاج شروع کیا ہے۔ آج سے تقریباً 2 سے 3 دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی کہ ایک اور ملک کا بریکسٹ کی طرح علیحدہ ہونے کا خطرہ ہے یورپی یونین سے، اور اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ملک ہے پولینڈ۔ پولینڈ کی جو خود ہسٹری ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، لیکن معاشی طور پہ بھی وہ ملک اتنا زیادہ مضبوط نہیں تھا جو کہ اب پروگریسو کنٹری میں انٹر ہو چکا ہے جب سے یورپی یونین میں آیا ہے۔ یورپی یونین ہر وہ ملک کو کافی زیادہ فنڈنگ دیتی ہے اور کنٹرول فنڈنگ دیتی ہے جو ملک یورپی یونین کا ممبر بنتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کو شنجن اسٹیٹ میں لے کے آتے ہیں تو اچھا خاصا اس پہ یورپی یونین خرچ کرتی ہے وہاں کے لوگوں کی معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ملک شنجن اسٹیٹ بنتا ہے یا یورپی یونین میں آتا ہے تو ان کی فری موومنٹ ہوتی ہے، تمام 28-29 ملک جتنے بھی یورپی یونین میں شنجن اسٹیٹس میں ہیں وہاں تک ان کی رسائی شروع ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی کسی طرح کی بھی ورک پرمٹس کی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے پولینڈ کی ہائیسٹ عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو یورپی یونین کے قوانین ہیں وہ ہمارے کنسٹیٹیوشن یعنی پولینڈ کے آئین کے مخالف ہیں، جو بھی یورپی یونین فیصلہ کرتی ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو پولینڈ کے آئین کے منافی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم زیادہ دیر یورپی یونین کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس بیان کے بعد یورپی یونین نے بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پولینڈ جو ہے وہ یورپی یونین سے علیحدہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین نے یہ وارننگ دی تھی کہ جو فنڈنگ ہم نے کی ہے اس کی کافی زیادہ اقساط ابھی پولینڈ کی طرف ہیں، اور نئی جو فنڈنگ ابھی ہم کرونا کے بعد کرنے والے ہیں وہ بھی ہم روک دیں گے۔ تو اس تمام سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہاں کی عوام میں کافی غم اور غصہ پایا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے احتجاج شروع کر دیا کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، علیحدہ نہیں رہنا چاہتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب پولینڈ کی طرف سے کچھ نہ کچھ اچھا رسپانس ضرور آئے گا، اور ایسا ممکن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اتنی بڑی عوام کی مقبولیت اور حمایت کے بعد کہ پولینڈ جو ہے وہ یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کا سوچے گا۔ اس کے بعد 12 یورپین ممالک کی بات کرتے ہیں۔ 12 یورپین ممالک جس میں ڈنمارک، آسٹریا، سائپرس، یونان، پولینڈ، لتھوینیا، بلغاریہ، جمہوریہ چیک ریپبلک، ہنگری، لیٹویا، اسٹونیا، سلوواکیہ کے 12 وزیر خارجہ نے ایک خط لکھا ہے یورپین کمیشن کو۔ اصل میں یہ خط انہوں نے امیگرینٹس کے اگینسٹ لکھا ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں کچھ ممالک ایسے ہیں جس کی وجہ سے بریکسٹ ہوا تھا، یعنی کہ انگلینڈ نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے باشندے اتنی بڑی تعداد میں انگلینڈ میں داخل ہوں اور وہاں پہ کام کریں، وہاں پہ رہیں، اور وہاں کی جو معاشرتی تبدیلیاں ہیں جو کہ خطرناک حد تک خراب ہونے کا خطرہ تھا کہ وہ رونما ہوں۔ اس کے باوجود جو ہے یہ ممالک جو ہے یہ امیگرینٹس کے اگینسٹ ہے، حالانکہ ان کے اپنے لاکھوں کی تعداد میں باشندے جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں کام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان 12 ممالک کے وزراء خارجہ نے لیٹر لکھا ہے یورپین ہائی کمیشن کو کہ وہ ہمیں فنڈنگ جاری کرے کہ ہم اپنے بارڈرز پہ دیوار بنا سکیں، اور ان دیواروں پہ اتنی اونچائی رکھیں اور ان دیواروں کو اس طرح سے بنائیں کہ امیگرینٹس جو ہے وہ انٹر نہ ہو سکیں۔
تمام بارڈرز، تمام ایریاز میں اس طرح کی باڑیں یا دیواریں بنانے سے امیگرینٹس کی جو آمد ہے اس میں کمی واقع ہوگی، لیکن یورپی یونین نہیں سمجھتی کہ اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کی جائے گی، لیکن ان 12 ممالک کے وزراء خارجہ نے مل کر خط لکھ دیا ہے۔ دوسری طرف جو 5 ممالک ہیں جس میں یونان، اٹلی، اسپین، پرتگال اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائپرس ہے، انہوں نے بھی حکومت پہ، جو کہ اس وقت سینٹر حکومت برسلز میں ہے یورپی یونین کی، ان پہ زور دیا ہے کہ وہ جو اسائلم پیکٹ ہے اس کو جلد سے جلد امپلیمنٹ کرے، تاکہ جو اسائلم سیکرز ہیں وہ خاص ممالک پہ پریشر پڑنے کی وجہ سے کافی زیادہ سچویشن اکنامیکلی بیڈ ہے، تو یہاں سے ان کو وہاں پہ ٹرانسفر کیا جا سکے اور ان کی جو منصفانہ تقسیم ہے وہ ہو سکے۔ آنے والے وقت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نئے قوانین آئیں گے اور امیگرینٹس کے لیے نئے راستے کھلیں گے۔ اسائلم پیکٹ جو ہے یہ اگر اپروو ہو جاتا ہے تو اس کے کافی زیادہ اسائلم سیکر پہ اچھے اثرات پڑیں گے، لیکن فی الحال چند ممالک کے نام ماننے کی وجہ سے پیکٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نئی ڈیمانڈ جو کی ہے، اس پہ اب دیکھتے ہیں کہ یورپی یونین ان کو کیا آنسر دیتی ہے۔ اب یہاں پہ میں بات کروں گا یورپ کے ایک اہم ملک کی جس نے مسلمانوں کے لیے ایک بہت اچھی گڈ نیوز دی ہے، ایک ایسی خوشخبری دی ہے جو اس سے پہلے یورپ میں شاید ہی کسی ملک نے دی ہو۔ یہ ملک ہے جرمنی اور اس کا اہم شہر ہے کولون، اور وہاں کی جو میئر ہے، جو وہاں کی الکلدیسا ہے، یا آپ دوسرے الفاظ میں جو وہاں کی جو ٹاؤن ہال ہے، وہاں کی جو سربراہ ہے، اس کی طرف سے ایک بہت اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کولون سٹی جو شہر ہے جرمنی کا، اس کی بہت بڑی آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، تو مسلمانوں کو جمعے والے دن جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر میں اذان دینے کی جو ہے اجازت دے دی گئی ہے۔ اذان کی جو ریکوائرمنٹ ہے انہوں نے یہ رکھی ہے کہ 12 بجے سے 3 بجے کے درمیان آپ جمعے کی اذان دے سکیں گے۔ دورانیہ جو ہے وہ 5 منٹ کا رکھا گیا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو پورے ایریے کے لوگوں کو اطلاع دینی پڑے گی کہ آپ اذان دینے جا رہے ہیں، تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ بھی فیور دی ہے کہ وہ اطلاع آپ پمفلٹ کے ذریعے بھی لوگوں کے گھروں میں پمفلٹ پھینک کے بھی وہ اطلاع دے سکتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بہت اچھی روایت ڈلنے جا رہی ہے، اور اس روایت کے بعد جو ہے باقی ممالک یا باقی شہر بھی ہو سکتا ہے اس کی پیروی کریں۔ یہاں پہ میئر کا یہ کہنا تھا کہ مسلمان ہمارے معاشرے کا اہم جز ہیں، اور جو کولون شہر ہے وہاں پہ مسلمانوں کی کافی زیادہ اہمیت ہے، اس وجہ سے ہم یہ سٹیپ لینے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح عیسائی جو ہے وہ اپنے گرجے گھر میں گھنٹی بجاتے ہیں اور لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں عبادت کی، اسی طرح مسلمان اذان دیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اجازت دی گئی ہے، اور آگے چل کے یہ اجازت جو ہے یہ پرماننٹ کر دی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں آخر میں نیشنلٹی سے ریلیٹڈ کہ حلف برداری کا جو نیا قانون پاس ہوا ہے، جو کہ اب آپ نوٹاریوں کے پاس جا کے حلف برداری دے سکتے ہیں، یہ کب پاس ہوگا۔ یہاں پہ میں ایک اگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا، اس کے بعد آپ انڈرسٹوڈ یعنی سمجھ جائیں گے۔ وہ اگزامپل یہ ہے کہ جیسے کہ اریگو لبرال کے قوانین میں نئی شقیں ایڈ کی گئیں، اس میں نئی تبدیلی کی گئی، اس کو تقریباً 3 مہینے گزر چکے ہیں اس تبدیلی کو، اور اس کے بعد اب امپلیمنٹیشن شروع ہو چکی ہے، اور کافی لوگوں کے اس قانون کے مطابق پیپر نکل رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کو میں اگزامپل یہاں پہ دوں گا، جب بھی کوئی نیا قانون پاس ہوتا ہے عدالت کی طرف سے یا کورٹ آرڈر کے بعد، تو اس کو 3 مہینے تقریباً لگ جاتے ہیں، کہ 3 سے 4 مہینے میں وہ قانون جو ہے امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے اس نئے قانون کو اناؤنس ہوئے، کہ آپ نوٹاریوں کے پاس جا کر بھی جو ہے وہ اب حلف برداری دے سکتے ہیں، اوتھ دے سکتے ہیں، جس کو خورامنتو بھی کہتے ہیں اسپینش میں۔ تو اس وجہ سے تھوڑا سا ویٹ کرنا بنتا ہے، کیونکہ اب نوٹاریو، اگر آپ پورے ملک کے نوٹاریوں کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو ایک ہی بات کہے گا کہ ابھی ہمیں نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، لیکن میڈرڈ میں کچھ نوٹاریوز نے یہ کام کیا ہے، لیکن ابھی آل اوور دا اسپین جو ہے یہ کام شروع نہیں کیا گیا۔ عن قریب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ سہولت میسر ہوگی، اور نوٹاریو آپ کی حلف برداری کروانا شروع کر دے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔